کہ وہ اس غلام سے پوچھے جی آپ نے قرضہ کیوں نہیں اٹھایا؟ ارے جو رب پیدا کرنے والا ہے، جو صحابہ کرام کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، ان کا داتا مشکل کشا حاجت روا ہے، جب اس رب کریم نے صحابہ کے گناہوں سے سر پہ نظر فرما دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، تو پھر آج تو کون ہوتا ہے میرے صحابہ کی ناموس پر اپنی زبان کو کھولنے والا، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا؟ اور یہاں پر ایک بات سمجھنے والی کہ آخر ہمارے درمیان اور اس گروہ کے درمیان اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی 2 پوائنٹس ہیں، غور کیجئے گا۔ پہلا نقطہ کہ جن لوگوں نے، جن مؤرخین نے، جن تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں کے اندر تاریخ کو رقم کیا، واقعات کو لکھا، قصے کہانیوں کو درج کیا، ان میں سے پہلا طبقہ تھا ان مؤرخین کا، ان تاریخ دانوں کا جنہوں نے اسناد کا خیال نہیں رکھا، جنہوں نے سندوں کا خیال نہیں رکھا، بلکہ جہاں سے جو بات سنی وہ بات سنا کر اپنی تاریخ کی کتاب کو درج کر دیا، پہلا حصہ۔ دوسرے وہ مؤرخین جنہوں نے اسناد کا خیال تو رکھا، سندوں کو ملحوظ خاطر رکھا، واقعات کو نقل کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں، قصوں کو درج کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں سندوں کا اہتمام کیا، لیکن ان اسانید کو، ان سندوں کو قرآن اور احادیث کی کسوٹی پر پرکھنے کی زحمت نہ کی کہ آیا کہ یہ واقعات، یہ قصے، یہ کربلا کی کہانیاں یہ قرآن کے خلاف تو نہیں پڑھ رہی، یہ واقعات احادیث کی روشنی میں صحیح ثابت بھی ہوتے ہیں یا احادیث کے برخلاف آتے ہیں؟ دوسرے لوگوں نے اس سے خیال نہیں کیا، اور پھر دو گروہ پیدا ہوئے، 2 جماعتیں بنی۔ ایک وہ عام مسلمان جس کے پاس نالج نہیں تھا، جس کے پاس علم نہیں تھا، بلکہ اس نے کتاب کو اٹھایا، کتاب کو کھولا، پڑھنا شروع کر دیا، اسانید کا خیال نہیں رکھا۔ تو جو بندہ لا علم تھا، جس کے پاس نالج نہیں تھی، دین کے بارے معلومات نہیں تھی، وہ بندہ اسے پڑھ کے گمراہ ہو گیا۔ اور دوسرا وہ گروہ، وہ جماعت جنہوں نے صحابہ اکرام کی ناموس کو خراب کرنے کے لیے، صحابہ کی عزت کو خراب کرنے کے لیے، صحابہ کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے، صحابہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے اپنا ٹارگیٹ اور مشن بنایا۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ روایات غلط ہیں، یہ قصے کہانیاں من گھڑت ہیں، لیکن ان کی دشمنی صحابہ سے نہیں، ان کی دشمنی نبی کے یاروں سے نہیں، بلکہ در حقیقت ان کی دشمنی اللہ رب العزت کے نازل کرتا اس دین اسلام سے۔ یہ بات سمجھنا بڑی مشکل ہے، میں سمجھاؤں آپ کو دوسرے انداز میں۔ ابھی میں جمعہ پڑھا رہا ہوں کھڑے کے ممبر کے اوپر، سامنے سے ایک شخص آئے، آ کر کے مسجد میں مجھے خاموش کروا کے آپ احباب کو مخاطب کرے اور کہے کہ جو جمعہ پڑھا رہا شخص ہے یہ بندہ کذاب ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ کاہن ہے، یہ بندہ جادوگر ہے۔ یعنی سامنے سے آنے والا شخص مجھ پر وار کر کے، میرے کردار کو بد کردار ثابت کر کے، میری عزت کو اچھال کے آپ کی نظر میں میرے کردار کو گرانا چاہتا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے اس کی باتوں کو سنا، میرے خلاف جو کی گئی تھی مان لیا، اس کے جاننے کے بعد یہاں پر کھڑا ہو کر میں آدھا گھنٹہ نہیں، اگر 1 گھنٹہ بھی جمعہ پڑھاؤں گا، آپ پر اس جمعے کا میری بات کا کوئی اثر ہوگا نہیں۔ کیوں؟ چونکہ آنے والے شخص نے میرے کردار کو آپ کی نگاہوں میں گرا دیا، مجھے باطل قرار دے دیا، مجھے جھوٹا قرار دے دیا، تو آپ میری کی ہوئی سچی باتوں پر بھی اعتماد، بھروسہ، یقین نہیں کریں۔ تو اصل ان روافض کا، ان کالے لباس، کالے کردار والوں کا جو منہج، جو مائنڈ سیٹ ہے، جو دماغ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ کو ذلیل کرنا نہیں، صحابہ کو برا بھلا کہنا نہیں، کیونکہ آپ خود سوچیں ایک بندہ جو آج سے کئی سو سال پہلے یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، آپ اسے بیٹھ کر گالی دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کے برا بھلا کہنے سے اس شخصیات کو کوئی تکلیف ہوگی؟ ان کی عزت پر کوئی آنچ آئے گی؟ ان کا کردار خراب ہوگا؟ نہیں۔ تو پھر آپ کا جو مشن اور ٹارگٹ وہ کیا ہے؟ آپ ان کے باغی نہیں، ان کے دشمن نہیں، بلکہ حقیقت میں آپ دشمن ہیں تو قرآن کے، آپ دشمن ہیں تو مدینے والے کے فرمان۔ وہ کس طرح؟ اب جب میرے لیے اس بندے نے برے الفاظ استعمال کیے، آپ کی نگاہوں میں میرے کردار کو گرا دیا، آپ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو یہ قرآن و حدیث کو روایت کرنے والے کون؟ قرآن کو لکھنے والے کون؟ احادیث کے راوی کون؟ صحابہ، صحابہ، صحابہ۔ جب میں ان صحابہ کو ہی برا ثابت کر دوں گا، صحابہ کے کردار کو ہی باطل کر دوں گا، صحابہ کو جھوٹا ثابت کر دوں گا، تو نہ پھر قرآن رہے گا، نہ حدیث، نہ اللہ کا فرمان رہے گا، نہ نبی کا فرمان رہے گا۔ تو آخر کیا ہوگا کہ اسلام اور دین مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نے اس دین کو برقرار رکھنا ہے، اللہ نے اس دین کو دنیا کائنات کے تمام ادیان پر ترجیح دینی ہے، اس دین کو قیامت تک کی دیواروں پر